کہتے ہیں جی کہ اگر ہم کوئی فتویٰ لیتے ہیں تو بریلوی کہتے ہیں کہ فتویٰ دیوبندی کا ہے، غلط ہے، دیوبندی سے لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں بریلوی کا ہے، ہمیں دین کا پتہ کیسے چلے گا؟ یہ 1400 سال میں نہ دیوبندی تھا نہ بریلوی تھا، پھر دین کا پتہ کیسے چلا؟ کیا تم نے تماشا بنایا ہوا ہے؟ بھائی اللہ کا قرآن اور سنت جو ہے وہ بنیاد ہے۔ حضور کے بعد صحابہ کا دور ہے، تابعین کا دور ہے، تبع تابعین کا دور ہے۔ یہ دیوبندی بریلوی تو بعد میں آپ کے ہندوستان میں پیدا ہوئے، تو تمہیں آج کون سا فتویٰ مشکل پڑ گیا ہے کہ یہ دیوبندی کا ہے یا بریلوی کا ہے؟ لے آؤ فتویٰ مجھے دکھاؤ کہ یہ دیوبندی کا فتویٰ ہے، یہ بریلوی کا ہے، اس لیے ان کے اندر آپس میں ٹکراؤ ہے۔ اس لیے ایسی باتیں یہ شیطان دماغ میں ڈالتا ہے تاکہ نہ تم دیوبندی رہو نہ بریلوی رہو، دین سے ہی ہٹ جاؤ۔ یہ صرف شیطانی وسوسہ ہے۔ نہ بریلوی قرآن اور پڑھتے ہیں، دیوبندی اور پڑھتے ہیں۔ مجھے کو بتاؤ تو صحیح نا، ان کے مدرسوں میں فقہ حنفی نہیں پڑھائی جاتی، ان کے مدرسوں میں فقہ حنفی نہیں پڑھائی جاتی، ان کے فتاویٰ ہیں، ان کے فتاویٰ ہیں، ان کی کتابیں چھپی ہیں، ان کی کتابیں چھپی ہیں۔ کون سا تمہیں ایسا مسئلہ جناب اڑ گیا ہے کہ دیوبندی یہ کہتا ہے بریلوی وہ کہتا ہے؟ ایک ہے عقیدے کے بارے میں تو قرآن حدیث موجود ہے، فتوے کی ضرورت ہی نہیں کہ دیوبندی کہتا ہے قبر پہ سجدہ نہ کرو، بریلوی کہتا ہے کرو، تو قرآن سے پوچھ لو قرآن کیا کہتا ہے بس۔ بریلوی کہتے ہیں قبروں پہ منتیں مانو نظر چڑھاؤ، قرآن سے پوچھو قرآن کہتے ہیں وما اہل به لغیر اللہ حرام۔ تو خود اندازہ کر لو کہ دیوبندی کا فتویٰ صحیح ہے، بریلوی کا صحیح ہے۔ یہ آج تک مجھے آپ نہیں دکھا سکتے کہ دیوبندیوں نے کہا ہو کہ خنزیر حرام ہے اور بریلوی نے کہا ہو خنزیر حلال ہے۔ دکھاؤ مجھے کسی جگہ۔ اصل میں ان میں جھگڑا کم ہوتا ہے، تمہارے اندر شیطان نے جو دماغ میں ڈالا ہے وہ یہی ہے تاکہ دین اور جی ہم مسلمان تو ہو جائیں، پھر ہم حنفی بنیں گے یا شافعی بنیں گے یا مالکی بنیں گے یا حنبلی، ہم تو مسلمان تو نہ رہے نا۔ یہ شیطان کا عملہ ہے۔ اب دیکھیں ایک آدمی باب السلام سے داخل ہوتا ہے، ایک باب العمرہ سے، ایک باب الاجیال سے، ایک باب مہانی سے، ایک باب ملک فہد سے، ایک باب ملک عبدالعزیز سے، سارے کعبے میں آ رہے ہیں، فرق کیا پڑتا ہے کسی دروازے سے بھی آ جائے۔ جن ملکوں میں فقہ حنفی تھی وہاں امام ابو حنیفہ کی فقہ پہ عمل ہوتا رہا، جہاں فقہ شافعی تھی امام شافعی کی فقہ پہ عمل، میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ اور پھر فقہی اختلاف بھی فروعی مسائل میں ہوتا ہے، شریف آدمی اصول میں نہیں ہوتا۔ اب مثلا مغرب کی نماز 3 رکعتیں ہیں، کوئی شافعی کہتا ہے 4 رکعتیں، کوئی بریلوی کہتا ہے کہ 5 رکعتیں۔ اختلاف صرف کس میں ہے بھی آمین زور سے کہو یا آہستہ، ہے تو فروعی مسئلہ ہے، اصول تو ہے ہی نہیں۔ رفع یدین کرے یا نہ کرے یہ فروعی مسئلہ ہے، نہ واجب ہے نہ فرض ہے۔ ہاتھ کہاں باندھے، سینے پر یا ناف پر یا ناف سے نیچے، فروعی مسئلہ ہے۔ یہ تو کسی میں اختلاف نہیں کہ عشاء کی 4 رکعتیں نہیں 5 رکعتیں ہیں۔ یہ تو کسی میں اختلاف نہیں کہ نماز بغیر وضو کے ہو سکتی ہے۔ یہ تو کسی میں اختلاف نہیں ہے کہ نماز جو ہے وہ حالت جنابت میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ صرف شیطانی خیالات ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ جہاں جہاں جو علماء گئے، اب آپ دیکھ لیں کہ امام بخاری جیسا آدمی امیر المومنین فی الحدیث، حدیث کا بادشاہ ہے، لیکن اس کے اپنے ملک میں بھی فقہ حنفی تھی۔ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں بخارا، سمرقند، تاجکستان، ازبکستان، اور سب سے سخت حنفی، متشدد حنفی ہوتا ہے بخاری۔ جیسے پٹھان ہوتے ہیں نا، سخت
ہوگا تو سخت ہوگا، نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا۔ وہ بھی دوسری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے نا۔ تو یہ کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے، کوئی لڑائی کی بات نہیں ہے، جھگڑے کی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ تمہارا وہم ہے، تمہارے دماغ میں شیطانی خیال ہے۔ جو اصول ہے، عقیدہ ہے، وہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، بس اس میں نہ کوئی کمی کر سکتا ہے، نہ کوئی بڑھا سکتا ہے، نہ گھٹا سکتا ہے۔ باقی جو فروعی اختلافات ہیں وہ تو اعلیٰ اولیٰ کی بات ہے۔ ایک آدمی نے آمین آہستہ کہی تب بھی نماز ہو گئی، زور سے کہی تب بھی نماز ہو گئی، اس میں کیا ہو؟ ایک آدمی نے ہاتھ سینے پہ باندھا، ایک نے ناف پہ باندھا، ایک نے ناف سے نیچے، سب کی نماز ہو گئی، اس میں کوئی اختلاف تو ہے ہی نہیں۔ استخارے کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھو اسی نیت سے، یعنی سنت استخارہ۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے اول درود شریف جتنا پڑھ سکو، 7 دفعہ، 11 دفعہ، 21 دفعہ، 100 دفعہ درود شریف ہے نا، وہ تو برکت ہی برکت ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ اسی لیے امام شافعی فرماتے تھے دعا میں پہلے بھی درود پڑھا کرو، بعد میں بھی، کیونکہ درود نے تو عرش پہ جانا ہی جانا ہے۔ تو اللہ کریم یہ نہیں کرے گا کہ درمیان والی چیز پھینک دے، اس کی برکت ہماری دعا بھی کام آ جائے گی، اس کو بھی پتہ لگ جائیں گے درود۔ تو بہرحال درود شریف پڑھیں، اس کے بعد دعائے استخارہ اگر یاد ہو اچھی بات ہے، نہ ہو تو آج کل یہ مطابع جو ہے نا کتابیں یہاں بکتی ہیں، وہاں سے چھوٹی سی کتاب لے لیں استخارے، اس میں دعا ہوگی، وہ دعا پڑھیں 3 دفعہ کم از کم۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم انک انت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، یہاں اپنے کام لیں کہ کس لیے کر رہے ہو، شادی کے لیے، نوکری کے لیے، مکان کے لیے، کیا؟ تو یہ 3 دفعہ دعا مانگیں، اور ضروری نہیں ہوتا کہ تمہیں خواب نظر آئے، بس دیکھیں کہ دل کا رجحان کدھر ہے۔ اگر کوئی خواب نظر آ جائے اچھی بات ہے، نہ آئے تو ضروری نہیں ہوتا کہ استخارے کے بعد خواب دیکھا جائے۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ دل کا رجحان اس کام کرنے میں ہے یا نہیں ہے، اور اگر وہ کام تیرے حق میں بہتر ہے تو رستہ وہی پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، اور اگر بہتر نہیں ہے تو اللہ ٹال دے گی۔ باقی یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا، یہ جو ہمارے یہاں رواج ہے نا جی، اور جی بزرگوں سے استخارہ کرائیں گے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جس کا کام ہے وہ خود کرے، کسی بزرگ سے کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل میں ہم نے ہر کام ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے نا، ختم شریف بھی بزرگ، کل شریف بھی بزرگ، جمعرات بھی بزرگ، استخارہ بھی بزرگ، ہر کام دوسروں کو دیا ہوا ہے کہ جی ہم آپ کو بریانی کھلا دیں گے، باقی کام سارے آپ کرتے رہیں۔ میرے والدین بیمار ہیں، اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ یہ بھی بس دعا کریں کہ ہر چیز میں اس کی حکمت ہے، وہ بیماری دے، وہ صحت دے، وہ غنا دے، وہ فقر دے، آسانی دے، تنگی، بس تم بندے کا کام ہے کہ بندہ راضی ہے۔ بس مصیبت ہے صبر کرو، اگر خوشی ہے تو شکر کرو۔ اگر کوئی بندہ قسم کھا لے کہ فلاں چیز مجھ پہ حرام ہے، مجھے قسم ہے بھائی کے گھر میں جاؤں، ایسی قسم توڑ ڈالو، بھائی کے گھر میں جاؤ، تمہارے قسم کھانے سے حلال حرام نہیں ہوتا اور حرام حلال نہیں ہوتا، اور 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلاؤ۔ اب یہ تھی نا کہ تم قسم کھاؤ کہ بکری حرام ہے اور قسم کھاؤ کہ خنزیر حلال ہے، تو حلال ہو جائے گا؟
نہیں، یہ سارا مقصد ہے کہ دماغ میں پرزے ڈھیلے ہو گئے یا ویسے مولوی بکی کو تنگ کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں آپ، یا تو پرزے کو ڈھیلے ہو گئے ہیں، سوچ نہیں آتی۔ بھائی کے گھر میں جانا صلہ رحمی کا اللہ نے حکم دیا ہے، تمہاری قسم کے کیا مطلب ہے؟ اگر تم نے کھائی ہے تو غلط ہے، فوراً قسم توڑو، بھائی کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اور 10 مسکین ہو، اطعامہ 10 مساکین، 10 مسکینوں کا کھانا کھلانا۔ کہتے ہیں جی کہ 12 ربیع الاول کو پاکستان میں خواتین گھروں میں میلاد کر، خواتین تو بہت کچھ کرتی ہیں اور کیا کیا نہیں کرتی ہیں، ڈرامے بھی کرتی ہیں، میلاد بھی کرتی ہیں، ڈسکو پہ بھی جاتی ہیں، فلمیں بھی دیکھتی ہیں، ہلا گلا بھی کرتی ہیں، بیچ سمندر پہ آ کے ماشاءاللہ سوئمنگ بھی کرتی ہیں۔ عورتیں، خواتین، تم خواتین کا کلمہ پڑھتے ہو یا نبی کا کلمہ پڑھتے ہو؟ جب حضور نے حکم نہیں دیا بدعت ہے۔ اصل میں یہ انہوں نے یہی سمجھا ہوا ہے، جیسے آج کا رواج ہے نا، کسی سیاسی لیڈر کو خوش کرنا ہو تو اس کی پارٹی کے جھنڈے لے کے لوگ آ جاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، لیڈر صاحب خوش ہو جائیں۔ یہ کہتے ہیں حضور بھی اسی طرح خوش ہو جائیں گے ہمارے جھنڈے لگانے سے۔ جب تم نماز ہی نہیں پڑھو گے، کافر ہو جاؤ گے، حضور خوش کیسے ہو جائیں گے؟ کافر سے تو حضور خوش نہیں ہوتے۔ انہوں نے نعوذ باللہ پیغمبر کو بھی ایک لیڈر سمجھا ہوا ہے کہ اس کو منانا ہی ہے نا جی۔ حضور کس بات پہ راضی ہوں گے؟ اتباع سنت، کہ تم جتنا 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 سرکار کی سنت پہ چلو گے حضور راضی، حضور سے محبت ہوگی، تعلق ہوگا، قیامت میں شفاعت ہوگی۔ اور جتنا تم بدعات میں پڑو گے، چاہے کروڑوں کے دیے جلا ڈالو یا بجلیاں جلا ڈالو، اس کی سزا ملے گی، جزا نہیں ملے گی۔ میں 16 سال کا لڑکا ہوں، میں نے داڑھی رکھی ہے ماشاءاللہ۔ سکول میں کہتے ہیں ابھی تمہاری عمر نہیں ہے داڑھی رکھنے کی، 70 سال کے بعد رکھے گا۔ لعنت بھیجو ایسے استاد بھیجو حضور کی سنت پہ اعتراض کرو۔ سرکار دو عالم کی جوانی میں داڑھی تھی یا بڑھاپے میں داڑھی تھی؟ کیا لوگ یار ابھی تمہاری جوانی ہے، ابھی کھیلنے کودنے کے دن ہیں، ابھی لڑکیوں کے ساتھ چیٹنگ کرنے کا وقت ہے، تمہیں داڑھی رکھ لی تو مولوی بن جاؤ گے۔ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک داڑھی سے 1000 شیطان بھاگ جاتا ہے، شیطان قریب ہی نہیں آتے۔ یار یہ تو مولوی چھوڑ دو، ادھر نہ جاؤ ادھر جاؤ۔ عورتیں بھی اسی سے پردہ کرتی ہیں کیونکہ مرد اسی کو سمجھتی ہے نا۔ داڑھی بڈھا تو ویسے ہی ان کی بہن ہے نا، جب اس کی داڑھی نہیں ہے وہ تو اس کی فیملی کا ہے نا، گویا کہ وہ بھی اس کی ایک چھوٹی موٹی بہن ہے۔ داڑھی والے کو مرد سمجھتی، اسی لیے داڑھی والے سے پردہ کرتی ہے، بغیر داڑھی والے سے پردہ نہیں کرتی۔ میرا ایک آدمی کو 4000 ریال ہے، 4 سال ہو گیا، دینے کے راضی نہیں رکھتا ہے۔ مجھے اس سے قرض نکالنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جا کے دروازے پہ بیٹھ جاؤ، بس ایک ہی وظیفہ ہے، بیٹھے رہو، 6 مہینے سال بیٹھو گے انشاءاللہ مل جائے گا۔ وظیفے سے قرضے ملتے تو پھر دنیا میں عدالتیں نہ ہوتی ہیں، نہ محکمے ہوتے، نہ پولیس ہوتی ہے۔ بات سنت اللہ سے مانگا کرو، دعا بھی، اور اصل بات یہی ہے کہ لازم رہو، پیچھے لگے رہو۔ رات کو تبرکن رات کو شیر کا شکار جب دن کو بھی جائز ہے رات کو بھی جائز ہے۔ یہ تو نہیں کہ رات کو منع ہے اور دن کو جائز ہے، بس خیال رکھنا پہلے تم خود شکار نہ ہو جاؤ۔ ہمارے علاقے میں پرانی بات ہے، وہ کماد کے بڑے کھیت تھے، کسی نے کہا جی کہ اس کماد میں خنزیر آتا ہے اور
ہمارے کمان توڑ پھوڑ کے ہماری فصلوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ خنزیر تو خنزیر ہے نا بدبخت۔ ہم نے کہا بھی ایسا کرو کہ تم لوگ کوئی آدمی ناکے پہ رکھو، جب پتہ لگے کہ ہے تو پھر ہمیں بتائیں، پھر جائیں گے شکار کریں، ماریں گے اس کو۔ اور نے کہا ٹھیک۔ وہ جناب آئے، انہوں نے کہا عصر کا ٹائم تھا یا بتائیں شاید، انہوں نے کہا جی وہ خنزیر جو ہے ایک بھی نہیں دو ہیں، اور دونوں اس وقت کمان میں موجود ہیں۔ میں نے نوکر سے کہا بھائی یار بندوق شندوق لے آؤ، وہ لے آیا۔ ہمارے ایک استاد ہوتے تھے، وہ بھی کہنے لگا جی ایک بندوق مجھے بھی دے دے۔ میں نے کہا استاد جی جب آپ دیکھو گے نا تم تو گر جاؤ گے، بندوق کون مارے گا؟ کہتا ہے آپ نے مجھے ایسا بزدل سمجھا ہوا ہے؟ اور میں نے کہا حضرت خنزیر کا شکار کرنا آسان نہیں ہوتا، اور یہ اتنا بڑا بدبخت ہے کہ اگر گولی اس کو نہ لگے نا تو جہاں کھڑے ہو کہ آپ نے گولی چلائی ہے نا 1 سیکنڈ میں وہی پہنچے گا، ایسے اڑ کے آتا ہے اسی جگہ آ کے حملہ کرے گا جہاں آپ کھڑے ہیں۔ اس لیے جو اس کا شکار کرتے ہیں اور جان فیل کرنے کے بعد ہٹ جاتے ہیں، چونکہ یہ جلدی سے مڑ نہیں سکتا نا، اسی گردن ایسے بند ہوتی ہے نا، یہ جا کے چکر لگا کے آئے گا، یوں نہیں مڑ سکتا۔ ہم استاد کو بھی ساتھ لے گئے، وہ آدمی جو اوپر بٹھایا ہوا تھا درخت پہ، اس نے آواز دی کہ خنزیر آیا، استاد وہیں گر گیا، حالانکہ وہ ابھی آیا بھی نہیں تھا۔ ہمارے استاد وہیں گر گئے، بندوق بھی ادھر پڑی رہی۔ خیر الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، مار لیا تو دونوں مر گئے۔ تو استاد کو اٹھا کے لے آئے، 3 دن بخار رہا استاد۔ میں نے کہا حضرت میں نے کہتے لا حول ولا قوت الا باللہ، باقی اس کا رو، میں نے کہا اللہ نے جو حرام کیا کوئی حکمت تو ہوگی۔ 3 دن بیچارے بخار میں ڈر کے مارے، او خنزیر آیا، او میں نے کہا نہیں آیا وہ تو مر گیا۔ نماز میں خیالاتیں آتے رہے، تم تو اپنا خیال لگے رہو۔ دیکھو نا پھر آدمی کو جب کسی سے عشق ہوتا ہے تمہیں اس کے بارے میں خیال آتے ہیں، اور لوگوں کے دل کو بھی تو خیال آتے ہوں گے نا اس کے۔ تم اپنے مالک کے مولا کے خیال میں لگے رہو، آتی آنے دو، خود بخود مٹ جائیں گے۔ جو خیال غالب ہوگا تو مغلوب ہو جائیں گے باقی۔ عمرے کا طواف کر رہا، مجھے محسوس ہوا عمرہ ختم کر کے نہیں کر پاؤں، بھیڑ زیادہ تھی، اس لیے میں ثواب کی نیت سے طواف زیادہ کر لیا۔ کیا ہے ٹھیک ہے؟ طواف زیادہ کر لیا، مجھے تو نہیں پتا، یعنی اگر طواف ہوتا ہے 7 چکر، ختم کر کے پھر اور طواف کر لیا ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں کہ 8 چکر لگا لو تو ثواب ہوگا۔ 8 چکر سے گناہ تو ہوگا، ثواب نہیں ہوگا، کیونکہ سنت 7 طواف ہے۔ اولاد اللہ عطا فرمائے تو پیدائش میں خوشی میں مٹھائی تقسیم کریں، وہ خوشی تو ہے نا کہ 2 بکرے ذبح کر کے خیرات کرو، عقیقہ کرو۔ مٹھائی مہنگی ہے، بکرا مہنگا ہے، یعنی تم اللہ اس کے ساتھ بھی دھوکہ کرنا چاہتے ہو کہ 10 ریال کی 1 کلو مٹھائی تقسیم کر دی، بچے کی بڑی خوشی ہے، بکرے پی گیا۔ آپ جناب 2 بکرے لے آئیں، پکائیں، بریانی سب کو کھلائیں، لیکن خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ طواف کرنے سے پہلے وضو ٹوٹ جائے، بغیر وضو کے طواف ہوتا ہی نہیں، پھر دوبارہ، چونکہ طواف نماز کے حکم میں ہے، دوبارہ وضو کریں اور طواف شروع کریں۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت، اللہم انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدیر، یا لطیف الطف بنا فی تیسیر کل اسیر، فإن تیسیر کل اسیر علیک یسیر، اللہم یسر امورنا وامور اولادنا واولاد اولادنا وامور بناتنا اخواننا اصحابنا
امور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمین. اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمین. اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمین. اللهم اصلح ذریاتنا وذریات المسلمین. اللهم اصلح لنا شأننا كلها فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط ولا أقل من ذلك. اللهم لا تجعلنا من القانتين. اللهم لا تجعلنا مزلة للمادحين. اللهم لا تجعلنا أخرة للآكلين. اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم اصرف عنا وعن أهلنا وأولادنا وبلادنا وأصحابنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين ومکر الماکرین وسحر الساحرین وظلم الظالمین. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. اولاد صالح عطا فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. قرض داروں کے قرض عطا فرما. جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما. یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، بورما میں ہیں، اراکان میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ پورے عالم میں جتنی مسجدیں ہیں، مدارس ہیں، معاہد ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، دین کے کام کرنے والے ہیں، سب کی حفاظت فرما. یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان کو یہود اور ہنود کی سازشوں سے محفوظ فرما دے. یا الہ العالمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم.